اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اپنی کامیابیوں کو کیسے برقرار رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے انسان کو نرم مزاجی اور غصے کو دور کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے سلسلے میں جن باتوں پر خاص طور پر زور دیا ہے اور آپ کے اخلاق تعلیم میں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور سختی کا رویہ اختیار نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، نرمی اور مہربانی کرنا اس کی ذاتی صفت ہے اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو محبوب بھی ہے، یعنی اس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کریں۔ نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ سختی پر نہیں دیتا، اور جتنا کہ نرمی کے ماں سوا کسی چیز پر بھی نہیں دیتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم ہے۔ حدیث کی تشریح میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معارف الحدیث میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے مزاج اور معاملے اور برتاؤ میں سخت ہوتے ہیں، اور بعض لوگ نرم اور مہربان اور ناآشنا حقیقت سمجھتے ہیں کہ سخت گیری سے آدمی وہ حاصل کر لیتا ہے جو نرمی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا ایسے لوگوں کے خیال میں سخت گیری کا وسیلہ اور مقاصد میں کامیابی کی کنجی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اس غلط خیالی کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نرم خوئی کی عظمت اور رفعت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندوں کا باہمی معاملہ اور برتاؤ بھی نرمی کا ہو۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا مقاصد کا پورا ہونا نہ ہونا اور کسی چیز کا ملنا نہ ملنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر موقوف ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے فیصلے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ وہ نرمی پر اس قدر دیتا ہے جس قدر کہ سختی پر نہیں دیتا ہے، بلکہ نرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا نہیں دیتا جتنا کہ نرمی پر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے منافع اور مصالح کی نقطہ نظر سے بھی اپنے تعلقات اور معاملات میں آدمی کو نرمی اور مہربانی ہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہہ لیجیے، جو شخص چاہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو اور اس کا کام پورے کرے، اس کو چاہیے کہ دوسروں کے حق میں مہربان ہو اور بجائے سخت گیری کے نرمی کو اپنا اصول اور اپنا طریقہ بنائے۔ دوسری حدیث میں حضرت جریر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ تشریح میں مطلب یہ ہے کہ نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر ہے اور اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جو شخص اس سے محروم رہا گویا وہ اچھائی اور بھلائی سے یکسر محروم اور خالی ہاتھ رہا، یا یوں کہا جائے کہ انسان کی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ، بنیاد اور ان کا سر چشمہ چونکہ اس کی نرم مزاجی ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کے خیر اور اچھائی اور بھلائی سے محروم رہے گا۔ پھر سنیے، نرمی کی صفت اتنی بڑی خیر ہے، اس کا درجہ اتنا بلند ہے کہ جو شخص اس سے محروم رہا گویا وہ اچھائی اور بھلائی سے یکسر محروم رہا، خالی ہاتھ رہا، یا یوں کہا جائے کہ انسان کی اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ، بنیاد اور ان کا سر چشمہ چونکہ ان کی نرم مزاجی ہے، لہٰذا جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر اور ہر اچھائی اور بھلائی سے محروم رہے گا۔ اب تیسری حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کی خصلت کا اپنا حصہ مل گیا، اس کو دنیا اور آخرت کے خیر میں سے حصہ مل گیا، اور جس کو نرمی نصیب نہیں ہوئی وہ دنیا اور آخرت میں خیر کے حصے سے محروم رہا۔ رواہ البغوی فی شرح السنہ۔
آگے چوتھی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں کے لیے نرمی کی صفت عطا کرنے کا مگر ان کو نفع پہنچانا اس کے ذریعے، اور نہیں محروم کرتا کسی گھر کے لوگوں کو نرمی کی صفت سے مگر یہ کہ ضرور پہنچاتا ہے ان کو۔ شعب الایمان البیہقی۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ عام سنت اور اس کا کلی قانون ہے، جس گھر کے لوگوں کو وہ نرمی کی خصلت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے یہ نرمی بہت سی منفعتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور جن لوگوں کو اس اچھی خصلت سے محروم رکھتا ہے، ان کے لیے یہ محرومی بہت سے نقصانات اور بہت سی رحمتوں کا سبب بنتی ہے۔ انسان کی خصلتوں میں نرمی اور سختی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے استعمال کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ جس شخص کے مزاج اور رویے میں سختی ہوگی، وہ اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، عزیزوں قریبوں کے لیے سخت ہوگا، پڑوسیوں کے حق میں سخت ہوگا، اگر استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں سخت ہوگا، اس طرح اگر حاکم اور افسر ہے تو محکوموں اور ماتحتوں کے حق میں سخت ہوگا۔ غرض زندگی میں جہاں جہاں اور جن جن سے اس کا واسطہ پڑے گا، ان کے ساتھ اس کا رویہ سخت ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی خود اس کے لیے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مستقل عذاب ہوگی۔ اس کے برعکس جس بندے کے مزاج اور رویے میں نرمی ہوگی، وہ گھر والوں، پڑوسیوں، افسروں، ماتحتوں، شاگردوں، استادوں، اپنوں، بیگانوں، غرض کے سب کے ساتھ نرم ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نرمی کی بدولت وہ خود بھی راحت سے رہے گا اور دوسروں کے لیے بھی راحت اور سکون کا باعث ہوگا۔ پھر یہ نرمی باہم محبت اور مودت پیدا کرے گی، اور اکرام و احترام اور خیر خواہی کے جذبات کو ابھارے گی، اور اس کے برعکس سخت مزاجی اور دلوں میں بغض و عداوت پیدا کرے گی، حسد اور بدخواہی اور جنگ و جدل کے منحوس جذبات کو بھڑکائے گی۔ سختی اور نرمی کے یہ تو چند وہ دنیاوی نتائج ہیں جن کا ہم روز مرہ اپنی زندگی میں اور اپنے ماحول میں تجربہ اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور تھوڑے سے غور و فکر سے بہت سے ان بڑے اور دور رس نتائج کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس نرم مزاجی اور درشت خوئی کے جو بے حد عظیم الشان اخروی نتائج آخرت کی زندگی میں سامنے آنے والے ہیں، ان کا تجربہ اور مشاہدہ تو اپنے وقت پر ہی ہوگا، لیکن اس دنیاوی زندگی میں آخرت کے نفع نقصان اور ثواب و عذاب کو جتنا کچھ ہم جان اور سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کے ارشادات ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم خو ہو۔ پھر سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم خو ہو۔ حدیث کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں، اس حدیث میں ہین، لین، قریب، سہل، یہ چاروں لفظ قریب المعنی ہیں اور نرم مزاجی کے مختلف پہلوؤں کی یہ ترجمانی کرتے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مزاج اور رویے میں نرم ہو اور اپنی نرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جلتا ہو اور دور دور اور الگ الگ نہ رہتا ہو، اور لوگ بھی اس کی اس اچھی اور شیریں خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں،
جس سے بات اور معاملہ کرتا ہو نرمی اور مہربانی سے کرتا ہو، ایسا شخص جنتی ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت گو اور درست خو آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ابو داؤد شریف۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں بھی کبھی کبھی کسی برے عمل یا بری عادت کی برائی بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے یہ انداز بیان بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ اس عمل یا عادت والا آدمی جنت میں نہ جا سکے گا، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اور یہ عادت شان ایمان کے خلاف اور جنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہے، اس لیے جنت کے طلبگار اہل ایمان کو اس سے پورے اہتمام سے بچنا چاہیے۔ حارث بن وہب کی اس حدیث کا مقصد یہ بھی ہے کہ سخت گوئی اور درست خوئی ایمان کے منافی اور جنت کا راستہ روکنے والی نہایت منحوس عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، اور ان ناپاک عادتوں والے لوگ سچے مومنین کی طرح اور ان کے ساتھ جنت میں نہ جا سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔